الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرشيد الكريم حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا صلی علی محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال في الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور 119 ہے۔ خطاب ہو رہا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں صرف تقوی کافی نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات کے سلسلے میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی، لیکن اس آیت میں تقوی لانے کے بعد پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کہنا کس بات کی دلیل؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو اس حدیث کو نہیں مانتے یا نہیں سنا ہے اور نماز روزہ حج وغیرہ کو تقوی سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اگر تم اس کو تقوی سمجھتے ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی صرف اس منزل پر رکنا نہیں ہے کہ اعمال پیش کر دیے اور سمجھے کہ ہم متقی ہو گئے، نہیں، صادقین کے ساتھ ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو ضروری تھا کہ صادقین کا تعارف کروایا جائے۔ اب صادقین کا تعارف دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ بڑا دقیق طریقہ ہے کہ کسی کا قول صدق ہو، فعل صدق ہو، اس کی سوچ اور اس کی فکر صدق ہو، یہ ساری چیزیں صدق ہوں تو جب اسے صادق کہا جائے گا۔ اور اسی لیے تو رسالت مآب کے ارشاد فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور ایک ہستی کو صادق کہہ کے بھی متعارف کرنا ہے کہ اس سلسلے کو دیکھو جہاں ایک صادق متعارف ہو رہا ہے اور ساروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے محمد ہیں، جب سارے صادق ہو گئے۔ لیکن بڑی مشکل ہے کہ کسی کے سارے قول دیکھے جائیں، سارے افعال دیکھے جائیں اور اس کے بعد اس کی فکر معلوم کی جائے، اور فکر اور سوچ تو جو ہے یہ باطن ہے، کسی کے باطن کے متعلق کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو یہ طریقہ بڑا مشکل طریقہ ہے صادقین کو پہچاننے کا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے متعارف کرانے کا؟ صادقین کو لا کے ایک مقام پر بتا دیا جائے کہ یہ صادق ہے، یہی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ مباہنے سے اس آیت کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ لیکن جہاں پروردگار عالم صادقین کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے تو اس وقت جتنے صادقین موجود تھے ان کو ایک مقام پر لایا ہے پروردگار۔ بے شک
اور دیکھیے ہمارا فعل ایک فعل ہو تو ایک مقصد پورا ہوتا ہے، لیکن رسول کے فعل میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مقصد ہو، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس فعل میں بھی رسالت پاک کے کئی مقاصد موجود تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے یمن میں صنع سے 10 منازل کی دوری پر نجران، جب رسالت پاک نے اپنے پیغام بھیجے ہیں اسلام قبول کرو، تو نجران میں پہلے تو سارے عرب کی طرح بت پرست تھے، لیکن فہمیوں ایک شخص تھا، عیسائی تھا، اس نے آ کے تبلیغ شروع کی تو لوگ عیسائی ہونا شروع ہوئے، اور اتنے لوگ عیسائی ہوئے کہ یہ مرکز قرار پانے لگا نجران عیسائی، جہاں بڑے بڑے علماء تھے عیسائی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے رسالت پاک کی جو تصویر پیش کی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں کتاب قرآن، کون پیش کر رہا ہے؟ وہ جن کے مقابلے میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں گئی۔ کیا کہنا، وہ لوگ رسالت پاک کے متعلق کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن، یعنی تلوار کے ذریعے سے قرآن کی تبلیغ کی گئی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کبھی جنگ نہیں ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی، کافروں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی۔ تو جب پیغام پہنچا ہے تو وہاں سب لوگوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ ایک وفد بھیجا جائے رسالت پاک کے پاس اور معلوم کیا جائے کہ پیغام کیا ہے، اور اگر پیغام مناسب ہے تو جو فیصلہ چاہے یہ کرے، اتنا اختیار دے کے اس وقت کو بھیجا گیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ اس وقت تک کافی جگہ ہو چکی تھی اور اسلام کو فتح حاصل ہو چکی تھی، تو اب ذہن میں یہ تھا کہ رسالت پاک ایک بادشاہ ہے، لہذا انہوں نے بہترین حریر کے لباس بنائے، سونے کے پٹکے لگے اور انگوٹھیاں سونے کی پہنی، اور اس عالم میں آئے۔ رسالت پاک تشریف فرما ہے اصحاب کے ساتھ مسجد میں۔ یہ لوگ جب آئے تو رسالت پاک تشریف فرما ہے، یہ لوگ اس طرف آئے، رسالت پاک نے اپنا رخ ادھر کر، یہ لوگ سمجھے اتفاق ہے، پھر اٹھ کے ادھر آئے، رسالت پاک کا رخ ادھر پھیر دیا۔ بتا یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لباس کی اہمیت نہیں ہے، شخصیت کی اہمیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ جب 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا تو کہنے لگے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بڑے بااخلاق ہیں، لیکن یہاں ایسی بیزاری ہم سے۔ ایک مرتبہ باہر نکلے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ایسے لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے جو رسالت پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے ہی باہر نکلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا ہم نے تو سنا تھا کہ آپ یہ رسالت پاک بڑے ہی بااخلاق ہے اور پروردگار عالم نے اخلاق کی تبلیغ کے لیے انہیں بھیجا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب آئے ہیں تو ہم سے تو پھیر لے رہے ہیں، تو پھر وہ اخلاق کدھر گئے؟ انہوں نے کہا بااخلاق تو یقیناً ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو رسالت پاک کے ایک فعل کو نہیں سمجھ سکا وہ پورا اسلام کیسے سمجھا ہوگا کہ جو اسے سبحان اللہ جا کے خلافت دے دی۔ جو ایک فعل رسالت پاک کا نہیں سمجھ، ایک دوسرے شخص ملے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بات تو یہی ہے کہ بڑے اخلاق با اخلاق ہیں، لیکن کیوں وہ پھیر دیا ہمیں نہیں پتا۔ سلمان تھے موجود، سلمان نے کہا چلو وہاں چلو جو بچپن سے رسالت پاک کے ساتھ،
معلوم ہوا یہاں بچپن کا مرتبہ معلوم ہوا. خلافت اس لیے نہیں دی گئی تھی نا یہ کہہ کے کہ یہ بچے ہیں وہ بوڑھے ہیں. یہاں اب بچے کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولائے کائنات کے پاس پہنچے, کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ رسالت مآب بڑے بااخلاق ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا. رسالت مآب نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اسی لباس میں گئے تھے. کہا کہ ہاں اسی لباس میں گئے تھے. بڑے فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے ان کے مرتبے کو دیکھ کے اپنا لباس پہنا ہے. مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راہب ہو, تمہارا لباس راہبوں کا لباس ہونا چاہیے, یہ شاہی لباس نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا منافقت کی ایک مرتبہ امام نے تنقید کر کے ارشاد فرمایا کہ منافق کی کوئی جگہ رسالت مآب کے پاس نہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب جب یہ فرمایا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ کم از کم ایک مشورہ تو دیا جا رہا ہے, دوسرے تو کوئی بات ہی نہیں بتا رہے. گئے لباس چینج کیا اور اس کے بعد آئے. اب جب آئے تو ایک مرتبہ رسالت مآب نے ان کے استقبال کیا. بڑا سوال محمد وعلى محمد. جیسے ہی تشریف لائے رسالت مآب نے اٹھ کے استقبال کیا اور اس کے بعد بیٹھ کے گفتگو ہونے لگی. تمام پیغامات اسلام کے بتاتے گئے, وہ بھی قبول کرتے گئے, ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. آخر میں بات یہ آئی کہ آپ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا جانتے ہیں. رسالت مآب نے قرآن مجید کی آیت سورہ کہ رسالت مآب رسول ہے. ایک وہ کہنے لگے نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. کہا کہ بتائیے ان کے بابا کون تھے. یا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک انجیل میں عیسائیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف نجار کے سلسلے سے آدم تک ان کا سلسلہ ہے. چاہے تو رسالت مآب کہہ سکتے تھے کہ تمہاری ہی کتاب میں یہ بھی موجود ہے, لیکن رسالت مآب نے یہ نہیں کہا. اس لیے کہ اگر یہ کہتے تو جناب مریم میں بات جاتی, اور عصمت کا تحفظ ان ہستیوں کا کام ہے. لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا, کچھ انتظار کیا, آیت نازل ہوئی. آیت کیا نازل ہوئی؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ وَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ہم نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور کن کہا اور وہ ہو گیا. اب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم بغیر اور ماں باپ کے پیدا ہوئے تو جناب عیسیٰ کی تو ماں موجود ہے. لہذا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. معلوم ہوا اختیار پروردگار عالم بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اسلام اختیار پروردگار عالم سمجھا رہا ہے, اختیار پروردگار عالم سمجھا رہا ہے. ایک مرتبہ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ نہیں مانیں. اب پروردگار عالم نے کہا کہ اب آپ کے پاس جب علم آ چکا ہے من حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے میرے حبیب, جب آپ کے پاس علم آ چکا تو اب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اور اس کے بعد فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر ہم لعنت بھیجیں. کیا کہنے ضد سے صادقین کو پہچانوایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ
رسالت پاک انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں تو چاہیے یہ تھا، ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، تو ہمارے ساتھ تو بچے عورتیں آئے نہیں ہیں. ہم جاتے ہیں 15 دن بعد بچوں کو اور عورتوں کو لے کے آتے ہیں. کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب رسالت پاک کر رہے ہیں بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، اور ان کے ساتھ ہے نہیں، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کو وقت دیجیے، ہم لے کے آتے ہیں. لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ عیسائیت پر ایک ضرب ہے. ضرب کیا ہے؟ ضرب یہ ہے کہ اولاد اور بیوی کا ہونا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کے لیے یہ رکاوٹ ہے، جبکہ اسلام میں ان لوگوں کا وجود عبادت میں مرتبے کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی تو سبحان اللہ، سبب سبحان ہے اللہ. کہ جو بغیر شادی شدہ ہے اس کی نماز کے مقابلے میں جو شادی شدہ ہے اس کی نماز 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ عیسائیت پھر ضرب تھی. رسالت پاک یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو تم اگر بیوی اور بچے نہیں رکھتے ہو یہ سمجھ کے کہ بیوی اور بچوں کا ہونا تمہاری عبادت میں معاذ اللہ تمہارے عبادت کو گھٹاتا ہے، تو یہ غلط ہے. ہمارے پاس بیوی اور بچوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی دنیاوی جتنے ہمارے مقاصد ہیں وہ پورا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ مباہلہ کیا ہے؟ لفظ مباہلہ کیا ہے؟ دیکھیے جہاں اشعار کی محفل ہوتی ہے اسے مشاعرہ کہا جاتا ہے. جب اشعار کی محفل ہوتی ہے مشاعرہ کہا جاتا ہے. قصیدوں کی محفل ہوتی ہے محافظہ کہا جاتا ہے. اور اگر بحث کی کوئی محفل ہو تو مباحثہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ابتحال کی منزل کو مباہلہ کہا. اچھا ابتحال کیا ہے؟ ابتحال کے معنی ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسے کہتے ہیں ابتحال. اللہ نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ یہ اپنی عورتوں بچوں کو لے کے آئے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور کاذبین پر لعنت کریں. یہ تیار ہو گئے. کہا کہ کل ہم پہنچ جائیں گے. رسالت پاک میں مقام بتا دیا، مدینے کی بستی کے بازو میں ایک کھلا میدان تھا. رسالت پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہاں مقابلہ ہو. جناب سلمان سے ارشاد فرمایا کہ سلمان جاؤ اور اس مقام کو ذرا صاف کرو. معلوم ہوا جہاں کہیں یہ ہستیاں آتی ہیں وہاں سلمان صفائی کرتے ہیں. کبھی داڑھی سے شہزادی کونین کے در کی صفائی ہوتی ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد و آل محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صفائی کر دی گئی. اب وہاں انہوں نے رات میں بیٹھ کے آپس میں گفتگو شروع کی. دیکھیے ان میں 3 آدمی ایسے تھے جنہیں اختیار دیا گیا. ایک عاقب، ایک سید. یہ دونوں جو ہے بڑے عقل مند تھے اور فیصلے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور ایک تیسرے تھے ابو حارثہ، اور ابو حارثہ تھے عالم عیسائی. تو ابو حارثہ نے کہا کہ جب ہم اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ کل مباہلے میں جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسالت پاک اپنے ساتھ لاتے کس کو. کیا کہنے. اگر اصحاب کے لاؤ لشکر کو لے کے آتے ہیں تو ہم مباہلہ کریں گے، اور اگر اپنے چاہنے والوں کو لے کے آتے ہیں، خاندان والوں کو لے کے آتے ہیں تو ہم مباہلہ نہیں کریں. کیوں؟ دیکھیے مباہلے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صدق کی اور ایک یقین. رسالت معاذ نے ایک مرتبہ جب دن نمودار ہوا ہے تو مولائے کائنات کے گھر گئے. مولائے کائنات کو لیا، شہزادی کونین کو لیا، حسنین کو لیا، اور اس کے بعد ایک چادر اڑا کے ارشاد فرمایا ان ہؤلاء اہل بیت.
یہ میرے اہل بیت۔ اور اس کے بعد باہر نکلے۔ اس کے بعد سلمان سے ارشاد فرمایا کہ ایک لکیر کھینچ اور اعلان فرمایا کہ کوئی صحابی اس لکیر کے اس طرف نہ آئے۔ کیا اعلان تھا؟ اعلان یہ تھا کہ صحابہ میں کوئی بھی صادق نہیں ہے۔ کیا کہنے متعلق پروردگار عالم فرما ہے تو بہت صادق ہیں۔ علی کے گھر سے کسی کو نہیں چھوڑا، دوسروں کے گھر سے کسی کو نہیں لیا۔ ایک مرتبہ پہنچے اور پہنچ کے ایک صاحبہ بنایا گیا اور اس کے نیچے تشریف فرما۔ ابو حارثہ نے دیکھا کہ صرف 5 ہستیاں آئی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ رسالت مآب کی بیٹی ہے، 2 نواسے ہیں جو بیٹوں کی منزل میں آئے ہیں، اور ایک علی ہے جو داماد ہیں اور نفس کی منزل میں آئے ہیں۔ معلوم ہوا جیسے ہی دیکھا، اب ابو حارثہ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ جب چاروں طرف دیکھنا شروع کیا ابو حارثہ نے، تو ابو حارثہ کو وہاں عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ سورج کی تپش کم ہو گئی، کرنیں مدھم ہونے لگی، پرندے اپنے پونسلے چھوڑ کے زمینوں پر آ کے اپنے سر جھکانے لگے، ہر طرف سے غبار بلند ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ابو حارثہ نے کہا کہ دیکھو کیا عالم ہے کائنات کا کہ ان ہستیوں کے آتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان کھلتے ہی فوراً عذاب نازل ہو۔ کیا کہنے ان سے ہرگز سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فوراً پیغام بھیجا۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، راستے میں جب یہ آ رہے تھے مدینہ تو ابو حارثہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے درز بن القمہ۔ اس نے جب اس کا جانور ستانے لگا تو اس نے بد دعا کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں خدا اسے مار دے۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ کیا بک رہا ہے، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ حقیقی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درز نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ وہ حقیقی نبی ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایک مرتبہ ابو حارثہ کہتا ہے تم جانتے ہو کہ ان عیسائیوں نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، کتنی دولت دی ہے، کتنا آرام سے رکھا ہے۔ معلوم ہوا اس واقعہ نے یہ بتایا کہ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے حق کو چھپا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اب جب درز بن القمہ یہ سن چکا تو ایک مرتبہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حقیقتاً میں معلوم کروں کہ یہ حقیقی نبی ہے تو میں ایمان لاؤں گا۔ وہیں سے طے کر دیا، اور جب دیکھا کہ آثار عذاب کے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں یہ ایمان قبول کر رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور ابو حارثہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے تم رسالت مآب سے گفتگو کرو اور کہو کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، آپ جو شرائط بتائیں کہ ہم ان پر عمل کرنے تیار ہیں، اور مباہلہ روک دیا۔ دیکھیے عیسائیوں نے مباہلے کو ٹلا دیا، لعنت رک گئی۔ اب یہ لعنت جو رکی ہوئی ہے کہاں جائے گی؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ کاذب ہوگا جہاں عذاب جائے گا۔ وہ کہاں گیا؟ شہزادی کونین نے دربار میں جا کے بتایا کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا جو ہے یہ عذاب اس پر نازل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر نازل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ درز بن القمہ آتا ہے اور رسالت مآب سے کہتا ہے کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ جو ارشاد فرمائیں ہم اس پر عمل کرنے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف رسالت مآب میں رخ کر کے ارشاد فرما یا علی ان کے ساتھ صلح نامہ لکھ۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے لکھنا شروع کیا
معلوم ہوا جب کبھی رسالت مآب کی مرضی لکھنا ہو تو رسالت مآب کے کہے بغیر لکھنے والے صرف ایک ہے، وہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات نے لکھنا شروع کیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر سال 2 مرتبہ 1,000 پارچے دینے ہیں، اور اگر یمن کی طرف کہیں جنگ ہو جائے تو 30 درہیں، 30 تلوار اور 30 گھوڑے عالیتاً دینا ہوگا۔ یہ سارے شروط لکھ دینے کے بعد ان لوگوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ محفل جو سجائی گئی تھی، مباہلہ تو ہوا نہیں، تو پھر یہ محفل سجائی کیوں گئی؟ اس لیے سجائی گئی کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کونوا مع الصادقین، تو صادقین کا بتلانا ضروری تھا، لہذا مباہلے کا میدان سجایا گیا تاکہ لوگ صادقین کو پہچان لیں۔ لہذا اپنی صادقین کے سلسلے میں دعا کروں کہ میرے مالک واسطہ میری صادقین کا بانی جشن حاضرین جشن کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ الہی آمین۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی جو آمین۔ مستقبل کے اپنے پیارات میں مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، وہ دنیا سے نہ اٹھا جب تک